بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ کیوں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں دلاور چوہان ایڈوکیٹ، وہ اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم دلاور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی گزری دلاور صاحب آپ کی عید؟ عید ماشاءاللہ بڑی اچھی گزری ہے۔ کل صبح عید کی نماز پڑھی تھی، اس کے بعد فیملی اور دوستوں رشتہ داروں سے عید ملی تھی، اس کے بعد گھر میں سوئیاں وغیرہ کھائی تھی، اس کے بعد پھر آرام کیا تھا، لیٹ گئے تھے۔ اور آج کا معمول بھی یہی رہا ہے کہ دوستوں وغیرہ سے عید وغیرہ ملی ہے، اس کے بعد لیٹ گئے تھے۔ ابھی آپ اٹھے ہیں اور آپ نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ آج یہ اس ٹاپک کے اوپر انٹرویو لینا ہے، تو میں حاضر ہو گیا آپ خدمت میں۔ اچھا، آج کا جو کویشچن ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ کیوں رہتا ہے؟ ساجد بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے انسان ناشکرہ رہتا ہے۔ انسان کی جو ہے خواہشات کا برتن اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس میں جتنی مرضی اللہ تعالیٰ آپ خواہشیں پوری کیے جائے، اس کے باوجود انسان ناشکرہ رہتا ہے، اس کا برتن کا جو پیندہ ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، اس کے باوجود انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے گھر دیا ہے، فیملی دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، والدین دیے ہیں، بڑا پیارا آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو ماشاءاللہ اچھا صحت مند بنایا ہے۔ اس کے باوجود انسان سے جب بھی پوچھ لیں وہ ناشکرہ رہتا ہے۔ اکثر جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے انسان کو بہت زیادہ دیا ہوتا ہے، اچھی آپ کو صحت ماشاءاللہ دی ہے، اچھی اگر آپ کو نوکری دی ہے، اس کے باوجود ناشکرہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت ناشکرہ ہی رہتا ہے۔ لوگوں کو ایسے دکھاتا ہے بھائی میری حالت قابل رحم ہے، مجھ پر ترس کھایا جائے، وہ شکوے شکایتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ اور ناشکرہ انسان جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی بات، اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہوگی کہے گا یار بڑی اہم چیز اللہ پاک نے مجھے چیز نہیں دی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، میں لیپ ٹاپ کی مثال ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں نا ہے ناشکرے بندے کے پاس، وہ کہے گا یار لیپ ٹاپ ہی نہیں، اور جب اللہ پاک اس ناشکرے بندے کو لیپ ٹاپ دے دے گا پھر کوئی یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اگر ناشکرے بندے کو اللہ پاک گاڑی دے دے گا، پہلے گاڑی سے پہلے کہے یار گاڑی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اللہ پاک ناشکرے بندے کو گاڑی دیتا ہے تو کہتے یہ کون سی بڑی بات ہے۔ جب ناشکرے بندے کے پاس گھر نہیں ہوتا پھر کہتا بڑی بات ہے کہ گھر ہو، اور جب اللہ پاک گھر دے دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار یہ کون سی بڑی بات ہے۔ یعنی کہ انسان ناشکرہ جو ہوتا ہے ہر وقت اللہ کے آگے شکوے شکایتیں کیے جاتا ہے۔ واصف علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا کہ انسان کے شکوے اللہ سے نہ کرو، یعنی اگر انسان آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اللہ سے نہ کرو مجھے نقصان پہنچا، اس طرح جو اللہ کے شکوے اس کے بندوں کے ساتھ نہ کرو، ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انسان میں جو ہوں اللہ کی نعمتیں اتنی اللہ پاک نے مجھے نعمتیں دی ہیں کہ میں نعمتیں کھا کھا کر میرے دان ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان پھر بھی اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ تو انسان بیسیکلی بہت ناشکرہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے سورہ ابراہیم میں بھی کہ اگر آپ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکرے رہو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی بھائی۔ اچھا جی، دوسرا سوال اور یہ ہے کہ لوگ سر یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اچھے لوگ کیوں نہیں آتے، ہماری زندگی میں فلاں شخص آیا اور ہمیں دھوکہ دے گیا، فلاں شخص نے ایسے کیا ہمارے ساتھ، کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس نے فلاں شخص نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ سوال بڑا آپ نے اچھا پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمذی کی حدیث میں فرماتے ہیں جو بندہ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی میں بہت سے اچھے لوگ آتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، لیکن جب وہ انسان اچھے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان سے شکوے کیے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھے انسانوں کو آپ کی زندگی سے دور لے جاتا ہے۔ یعنی کہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے، جس بلیسنگ کی قدر نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی آپ سے چھین لیتا ہے۔ تو اچھے انسانوں کی آپ کی زندگی میں نہ آنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں اچھے لوگ بھیجے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ناشکری کی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں بندے کیا ویلیو، کوئی ہے ہی نہیں حیثیت،
آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کو آپ کی زندگی سے باہر لے جاتے ہیں۔ جی بھائی۔ اچھا، جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتیں آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے آپ چند ایک نعمتیں ہمیں بتا دیں کہ وہ جو سب سے اچھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی میں بھی آپ کوئی سی چند نعمتیں ہمیں بتائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا اللہ پاک نے، لیکن المیہ یہ ہے جو ناشکرہ انسان ہے وہ یہ کہتا ہے یار پیسہ ہو، بس پیسے کی طرف بھاگا جاتا ہے، اور جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، بس وہ ایک آدھ نعمت جو نہیں، اگر آپ لسٹ بنا لیں زندگی میں تو جو آپ کی خواہشیں ہوں گی چند 20-25 خواہشیں ٹوٹل ہوں گی جو آپ کے اللہ پاک نے پوری نہیں کی ہوتی، اس کے علاوہ اللہ نے ہزاروں آپ کی خواہشیں پوری کی ہوتی، آپ ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہوتی آپ کہتے ہو یار اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی ہی نہیں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی پرانی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خوش نہیں رکھا، اللہ پاک نے مجھے نعمتیں نہیں دی، شکوے شکایتیں کرتا ہے وہ وزیر کے سامنے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا۔ تو وزیر نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، آپ اپنے کسی غلام کو بلائیے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا۔ ایک غلام آتا ہے تو غلام بڑا سکون میں ہوتا ہے، بڑا پرسکون، بڑا مطمئن ہوتا ہے، تو وزیر بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس غلام کو آپ نا 100 اشرفیاں سونے کی دے دیجئے۔ جب بادشاہ 100 اشرفیاں دیتا ہے تو وہ جو وزیر ہوتا ہے چپکے سے ایک اشرفی اس میں نکال لیتا ہے اور نکال کر جو ہے 99 اشرفیہ اس غلام کو دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کے عیش کرو موجیں مارو۔ جب وہ غلام اپنے گھر میں جاتا ہے، گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہے کہ آج بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں، تو جب گنتے ہیں، گننے لگ پڑتے ہیں تو وہ 99 اشرفیاں ہی نکلتی ہیں، 100 ہوتی نہیں ہیں۔ اس کی بیوی اسے جو ہے وہ بڑا غصے میں بولتی ہے آپ کو بادشاہ نے 100 اشرفیاں دی ہیں اور ایک اشرفی کہاں غائب ہوگی؟ وہ دوبارہ گنتے ہیں، گلی میں دیکھتے ہیں، جہاں سے وہ راستے سے آیا ہوتا سارا راستہ ساری رات دیکھتے رہتے ہیں کوئی ایک اشرفی کہاں گئی ہے، حالانکہ جو 99 اشرفیاں تھیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ایک موجود نہیں تھی اس کے گلے شکوے دیکھنے لگ پڑتے ہیں، گلی محلے میں، گھر میں، بیڈ کے نیچے وہ ایک اشرفی ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، صبح تک ڈھونڈتے ہی رہتے۔ صبح جب وہ غلام بادشاہ کی خدمت میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جو ہے نیند پوری نہیں ہوتی، تو وہ بادشاہ سلامت کے سامنے آتا ہے تو وزیر دیکھتا کہتا ہے یار رات آپ کو سوئے نہیں آرام سے؟ کہتا ہے جی بادشاہ سلامت کے وزیر سے کہتا ہے کہ ایک اشرفی جو تھی وہ کم تھی، اس وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت یہی وجہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے جو نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی اس پہ گلے شکوے، اس طرح آپ کو بادشاہ سلامت اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو نعمتوں قدر نہیں ہے، جو ایک آدھ خواہش آپ کی پوری نہیں ہوئی آپ اس کی طرف دیکھی جا رہے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ خواہش میری پوری نہیں کی، اللہ نے میری یہ نعمت پوری نہیں کی۔ اچھا، تو دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ کون سی چند نعمتیں، دیکھیں اللہ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ کی زندگی میں اچھے دوست ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر جو ہے آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت زیادہ نعمت ہے۔ دیکھیں کتنے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں جن کو اپنا تن چھپانے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں، اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کھانا اللہ پاک نے آپ کو دیا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں لوگ دنیا میں موجود ہے جو کہ کھانے کی نعمت سے محروم ہے، 2 دن کو کھانا ہی نہیں ملتا۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین حیات ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنا یہ ہوتا ہے خالی زبان سے نہیں کہنا بابا جی آپ کا شکریہ، امی جان آپ کا شکریہ، بلکہ ان کی خدمت کر کے شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ میڈیسن ہے، یہ پتہ نہیں کتنے انسانوں پر اس کا تجربہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ آپ میڈیسن کھا رہے ہیں، اور اگر سوچیں اگر آپ پر تجربہ ہوتا آپ نے کہنا بھائی میں نے میڈیسن تو نہیں کھانی، یعنی کہ میڈیسن کن لوگوں کے تجربات سے گزر کر آپ تک پہنچی ہے، تو آپ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں کہ جن لوگوں پر ان میڈیسن کا تجربہ ہوا ہے۔ اگر آپ سردیوں میں اگر آپ کو گرم بستر اویلیبل ہے تو بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس بستر نہیں ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ سردیوں میں اگر آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ پر، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ کو صاف پانی اور گرمیوں میں فریج کا ٹھنڈا پانی مل رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جن کو پانی صاف ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن بیمار ہیں، جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو کڈنی کا مسئلہ ہے، ڈائلیسس ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں،
اور جن کے ہاتھ کام نہیں کر رہے. یہ آپ دیکھیں انگوٹھا ہے نا, انگوٹھا, جی اس کی ہمیں ویلیو, قدر, اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. اگر یہ خدا نہ خواستہ انگوٹھا نہ ہوا آپ کے پاس تو آپ ہاتھ سے کوئی موبائل نہیں پکڑ سکتے, آپ جو ہے وہ گلاس پکڑ کے پانی نہیں پی سکتے, آپ ہاتھ سے پینسل پکڑ کر لکھ نہیں سکتے. اس انگوٹھے کی اچھا یہ اہمیت ہے. یہ جو آپ نے ہم نے آپ سے 3 کویشچن کیے ہیں, ان سب کے بعد آپ ہمیں اس کا سلوشن بتائیں کہ جب بھی ناشکری زبان پر آئے تو اسے کیسے ختم کریں, اسے کیسے روکا جائے, زبان سے ناشکری ختم ہو جائے, زبان ایسے الفاظ ہی نہ بولے جو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, آپ نے میرے ساتھ وہ کر دیا. ایسی زبان کو کیسے ہم روکیں, کیسے اس کو بند کریں, زبان کو, اس زبان کے اوپر ایسے الفاظ ہی نہ آئیں؟ بڑا اچھا سوال ساجد بھائی آپ کا. اس بات کا حل اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے دے دیا تھا. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا, اگر دنیاوی معاملات میں اگر آپ کی زبان پہ شکوے جاری ہونے لگیں تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ پڑیں گے. اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے تو آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ پڑیں گے. اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگ پڑیں گے. جب بھی آپ کی زبان پہ ناشکرا پن جاری ہونے لگے تو آپ اپنی جو ہے بیس لائن, اپنی زیرو لائن, اپنی اوقات کو دیکھ لیں, اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں کہ آپ کے بڑے کیا کرتے تھے. آیا کہ آپ کے بڑے بہت لینڈ لارڈ تھے یا بڑے بہت امیر تھے آپ کے؟ یعنی کہ جب بھی ناشکری آپ کے ذہن میں آئے, آپ اپنے دور کے اپنے کلاس فیلو کو دیکھ لیں, ان کے بچپن کو دیکھ لیں, ان کے آباء و اجداد کو دیکھیں کہ میرا جو فلاں دوست ہے اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, کتنے امیر ہیں. یعنی کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو اگر آپ جب دیکھیں گے نا تو پھر آپ کے زبان سے ناشکرا پن جاری نہیں ہوگا. اگر پھر بھی جاری ہو جائے تو آپ ہسپتالوں کا چکر لگا لیں. ہسپتال میں کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں, جو ہل نہیں سکتے, پھر بھی اگر آپ کے منہ سے زبان سے ناشکرا پن جاری ہو تو آپ قبرستان کا چکر لگا لیں. اور جب قبرستان کا چکر لگائیں گے آپ کو پھر اپنی زندگی بلیسنگ لگنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. اگر پھر بھی اگر آپ کی زبان ناشکرے پن سے باز نہ آئے تو آپ جیلوں کا وزٹ کر لیں کہ جیلوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کی زندگی, آپ کی آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آپ ایسے ممالک میں دیکھ لیں جہاں جو کسی دوسرے ممالک کے کنٹرول میں ہیں, آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لیں, آپ برما کو دیکھ لیں, آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھ لیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اللہ کا شکریہ ادا کریں, اللہ نے آپ کو آزاد ملک میں پیدا کیا ہے, آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. یعنی کہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کا شکریہ ادا کریں. آپ جو ہے جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ شکوے کریں گے تو وہ نعمتیں بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گی. وہ دعائیں سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. جب آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ پاک وہ نعمتیں بھی آپ کو دے گا. یاد رکھیے کہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ اگر آپ ہر وقت نیگیٹو سوچے رہیں گے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ نیگیٹو میگنیٹزم پیدا ہوگی, اور پھر وہ جو ہے نا منفی سوچیں ڈیولپ ہوں گی. جب منفی سوچیں ڈیولپ ہوں گی تو پھر منفی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, منفی چیزیں سامنے آئیں گی, پھر آپ گلے شکوے شکایتیں ہی کرنے لگ پڑیں گے. لیکن جب آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. جب پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آہستہ آہستہ اللہ پاک آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. جی تھینک یو دلاور صاحب, آپ نے اپنے اتنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا. ناظرین میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا, اور جو ہمارا دلاور صاحب نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا ہے, ہمارے نالج میں اضافہ کیا ہے, اور اس ٹاپک پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا, اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے, اور ہمارے نالج میں کافی زیادہ اضافہ کیا ہے. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.